السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، انگنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذوالحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے۔ روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ھب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار۔ اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آ گئے اور ایک وادی تھی نیچے، تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی، کہنے لگے یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ۔ تو حیران ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل اتنا کہا، لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل بولے کہ آپ کے اللہ کی منشا ہے، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت ہاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی، اور اللہ نے ان سے بھی، حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، تو ان سے نہیں پیدا ہوا، وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی 20-25 سال عمر تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، کدئی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچے 3-4 میل چل کے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، کہیں اللہ نے نہ کہا ہو،
تو فرمانے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں۔ وہ اونٹنے پہ سوار ہوئے، اور آپ ذرا تصور کریں، مسرات بھی سن رہی ہوں گی کہ 20-25 سال کی بچی کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں، جہاں نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ چھاؤں، اکیلے چھوڑ دیا جائے، اور وہ شہزادی، تو اس پہ کیا بیتی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تو ان کو دیکھتی رہیں۔ جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کنواں نکالا۔ تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے، کھانا دے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7ویں چکر میں وہ ان کا دم گھٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا اور وہ گر گئیں۔ جب بیٹے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، تو پھر ایک دم بھاگی تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا، اور اس بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا، جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اور اس سے پرانا کنواں دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو۔ اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس میں مینڈک نہیں پیدا ہوتے، اس میں وہ پانی میں سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی پیچھے پانی کے کسی حوض کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں۔ وہاں جو انجینئر تھے کنویں پر، وہ انڈین تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سوراخ ہیں کنویں کی دیواروں میں، ان سے پانی ایسے ابل کے آتا ہے، اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور ذبح کر کے آ جاؤ۔ جس باپ کی عمر کو تقریباً کوئی 90 سال سے اوپر ہو چکی ہو، اور وہ فلسطین سے چھری لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی ان لمحات میں، اس سفر میں، اس کے دن رات میں، کس طرح خیال آتا ہوگا، کیسے ذبح کروں گا، کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ، وہ جگہ تو اب انہوں نے صاف کر دیا، پہاڑ ہٹا دیے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے، تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابا تفعل، بابا فوراً کرو، یا ابا افعل بھی نہیں ہے، یا ابا تفعل، اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور وہاں اللہ کا حکم پورا کیا، اور لٹا کر جب چھری چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، یہ جگہ پتھر نہیں بن گئی، لوہا نہیں بن گئی، چھری موم نہیں بنی، چھری اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے، لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کاٹنا۔ 2-3 دفعہ چھری چلائی نہیں چلی، تو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو لٹایا اونھے منہ الٹا کر کے، تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا، تو ایسے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے،
اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے۔ تو تیسری دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی، تو جب تیسری دفعہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی تو انہوں نے سمجھا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترا، یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کو چھترا، اور اردو میں مینڈا کہتے ہیں، پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہوا پڑا تھا اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملی۔ تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی مینا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کی 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے 1 اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے 1 گائے ذبح فرمائی، آپ کی تو 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے 1 گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو وہ لے کر آئے کا دیگ پہ چڑھا دو، تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے ناخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے، وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کرنا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا۔ ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو کہنے لگے میری ٹوپی لاؤ، وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ کہنے لگے وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، کہا اس سے بھی آگے آ گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل۔ تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی، وہ ٹوپی ملی تو پہن کے اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر جب وہ حملہ کرتے تھے جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں
کٹتی اور بھاگتی، ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی۔ دنیا نے ایسا جرنیل آج تک نہیں پیدا کیا، سیف اللہ کا جس کو لقب ملا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اس لیے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گیا، 56 سال کی عمر میں تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے، اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کی قربانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے، پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا، 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر گوشت چلا جائے گا۔ تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا، اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے کوئی خود نہیں آیا، اور آنے کا مطلب ہے جانا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، یہی اس بات کی نشانی ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد جانا ہے۔ ہم سب کی زندگی ایک پیغام دیتی ہے، تمہیں واپس جانا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ وہ کہاں جانا ہے وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے بے شمار فکر بن گئے، کوئی اللہ کا منکر ہو گیا، کوئی دیوی دیوتاؤں جانوروں کے آگے جھک گیا، کسی نے موت کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دیا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ بھی نہیں جو کہا جا رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ یہ سب ویسے ڈھکوسلے کی بات ہے۔ پہلے غیر مسلم ہوتے تھے، اب ہماری نسل بھی بہت زیادہ فیشن کے طور پر، کیونکہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کی بات یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا احمق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تنکا خود نہیں کوئی اپنے آپ بنتا۔ ہمارے شاعر کا فرمان ہے، شاعر مشرق، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی،
هیچ آهن خنجر تیغ نشد. یہ لوہا 1 کروڑ سال پڑا رہے، یہ خنجر نہیں بنے گا، اسے کوئی ڈھالے گا تو بنے گا. هیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد. مٹھائی بنانے کے لیے تو استاد کی ضرورت ہے کہ گلاب جامن کیسے بنانا ہے، برفی کیسے بنانی ہے، رسگلہ کیسے بنانا ہے، جلیبی کیسے بنانی ہے، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. اتنی بڑی کائنات آپ ہی بن گئے، خود بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا. فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں. اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی. تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا. اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے. آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن. باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے. غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے. پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا. اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا. یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا. باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں، اور آپس کے بغض، حسد ہیں. ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی بھیک ہے. اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے. ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی. میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اور ظلم کرنا چھوڑ دیں. مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا.
میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ دنیا کے لیے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف، دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اور جن ملکوں میں، قوموں میں بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ زوال کا شکار ہوں گی۔ ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی، ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ذلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں۔ چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں، لیڈنگ ماڈل میں ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی، دیانتداری اور انصاف قوموں کو اونچا لے جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو ہماری 52 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا،
تو مجھے یاد کرنا میں رحمان اور رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے. یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاوی. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لتھا. وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میرا سی ہاں، میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو اسے کہو کہ اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا. کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے. واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لیا ہے، کہتے ہیں کم الٹا نہ ہو جاوے.
تسلی کے لیے ایک جملہ، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت کا تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے، کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے، انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے۔ پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دیندا، وہ کڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے، نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا، یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ہم کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک۔ کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرن گے، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، یعنی سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بھلا آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے،
آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی. آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا. تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا. تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا. کہنے لگا بھائی ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ. تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہاں بندہ ہے یہ بس سے امیر المومنین کھلو جاندے کی چکر ہے. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑیں. تو اے کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہوں. اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا. آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا. ایک مطلب اس کا یہ بھی. اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے. کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا. اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کو مجھے پرواہ کوئی نہیں. کیوں پرواہ کوئی نہیں؟ کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا. تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں. تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے. داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں. اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے. میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں. تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ. تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں کہ آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم. ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال. اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سور ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے.
قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کر رہا، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں